اپنے پیارے بچوں کو، جان سے عزیز بچوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے منور اور آراستہ کریں گے، یقیناً یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ یقیناً بنیں گے۔ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں استاد القرآ قاری عطاء اللہ عزیز حفظہ اللہ ملتان سے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دیگر جتنے بھی علماء کرام قرۂ اعظام تشریف لائے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ مہمان قرہ حضرات بیرون ملک سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کی آمد پر آپ حضرات کی نظریں جمی ہوئی ہیں، وہ چند لمحات کے بعد انشاءاللہ جلوہ افروز ہونے ہی والے ہیں۔ یقیناً آپ احباب کا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا ہے، مجھے آپ کی چاہتوں کا بھی احساس ہے، جنون کی حد تک آپ کی تڑپ کا بھی مجھے پورا خیال ہے، مگر ان معزز مہمانان گرامی کی طویل مسافت کے بعد ان کی تھکاوٹ کا بھی ہمیں احساس تھا، اس کے باوجود بھی الحمدللہ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اب ایک ننھا منا بچہ بہت خوبصورت تلاوت کرے گا، لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا میں بھی اس بچے کی دھوم ہے، چرچا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب یاسر شامی نے اس کا یہ بیان لیا اور اس کا انٹرویو کیا، تو بچہ بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ حافظ قرآن ہے، حافظ عبدالسلام، وہ تڑپ اس لیے رہا تھا، رو اس لیے رہا تھا کہ میری ماں جی کی شدید خواہش تھی، میری پیاری امی جی کی شدید خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، اور پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کے ماں کے دل میں تڑپ تھی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی۔ اور جب اس بچے نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ نے دیا، ماں نے پالا، ماں نے اس کی تربیت کی اور قرآن مجید حفظ کے لیے مدرسے بھیج دیا، اسی دوران ماں اللہ کو پیاری ہو گئی اور بچہ الحمدللہ مکمل حافظ قرآن بن گیا۔ اور جب پہلی دفعہ اسٹیج پر آیا، تڑپ رہا تھا کہ میری ماں اس قدر شدید خواہش رکھتی تھی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں اور اس کی تلاوت سنوں، مگر آج وہ میری تلاوت سننے سے محروم ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کی طرف لائیے، یقین کریں یہ بچے آپ کے لیے ایسے صدقہ جاریہ بنیں گے، آپ کی قبر کا نور ایسے انداز میں بنیں گے، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ایسے بنیں گے۔ یہ سب حافظ قرآن بچے، میرے سامنے کتنے ننھے منھے بچے الحمدللہ مکمل قرآن مجید حفظ کیے ہوئے، ان کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب ان کے والدین کی عزت، ان کی آنر اور ان کا اکرام جب اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ خود بلائیں گے حافظ قرآن کو اور فرمائیں گے حافظ قرآن کے والدین کو بھی لاؤ، میرے سامنے لاؤ، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، والدین بھی ان کے سامنے، کیا منظر ہوگا
والدین کی خوشی کی انتہا دنیا میں نہیں ہوتی جب وہ اسٹیج پر آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سنیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ خود فرمائش کر رہے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھ، اور قرآن بھی پڑھتا جا اور جنت کی منازل کو بھی طے کرتا جا، اللہ اکبر و منظر۔ جو انتہائی خوش بخت خوش نصیب ہے نا، یہ تڑپ ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں یہ باتیں، اور پھر وہ آخری لمحات میں وہ خود رو رہے ہوتے ہیں، کاش میں نے مسجد کی چٹائیوں میں بٹھایا ہوتا اپنے بچے کو، اور میری چارپائی تو پڑی ہے، میری میت تو پڑی ہے، میرے بیٹے کو تو میرے لیے دعا بھی نہیں آتی ہے، جنازے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ جو حافظ قرآن بچے ہیں نا، جتنا احساس ان کو والدین کا ہوتا ہے، جن کو جتنا درد ان کو اپنے والدین کا ہوتا ہے، اور جتنی وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دوسرا کوئی بچہ نہیں کر سکتا۔ جن کو دوگر دنیا کے علوم سکھائے، انگلش پڑھائی، سائنس کے علوم پڑھائے، ہاں پڑھائیں، کوئی بات نہیں، یہ سارے دنیا کے علوم اپنی روزی روٹی کے لیے ہم پڑھاتے ہیں، دنیا میں اسٹیٹس بن جائے، اونچی کرسی مل جائے۔ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، جو اونچی کرسی، جو عزت، جو رفعت، جو بلندی، جو مقام، جو شان حافظ قرآن کو ملتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملتا۔ اس گدی میں وہی بیٹھتا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے، اس ممبر پر وہی چڑھتا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا، پیارے نبی نماز کی امامت کے لائق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا، امامت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، جس کو زیادہ قرآن آتا ہے وہ آگے آئے۔ یہ عزتیں ایسی مل جاتی ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے عزتیں دیتا ہے، اس قرآن کے ذریعے بلندیاں دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ایسے ہیں والدین، ہمیں ایڈوانس کہا ہوا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، جس طرح مریم کی ماں نے کہا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ بات کرنا اور یہ سوچ لینا اور یہ آگے بھی بات پھیلا دینا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مریم کے ماں نے کہا، یا اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا میں نے تیرے نام پہ وقف کیا، تیرے دین کے کام کروں گا۔ اللہ، ہمیں کہا ہوا ہے کہ بیٹا پیدا ہو، دعا کریں بیٹا پیدا ہو، میں قرآن کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور جب بچہ پڑا ہوتا ہے کہ قاری صاحب اس کو حفظ کے لیے، قرات کے لیے قبول کر لیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تھوڑی سی سمجھ تو آنے دو، ابھی شعور تو آنے دو، وہ تھوڑا بریک دو، وہ جلدی وہ پروسیس مکمل کرواتے ہیں، پرائمری کروا لیا، پھر حاضر ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت الحمدللہ ہزاروں نہیں، پوری دنیا میں لاکھوں حفاظ کرام، لاکھوں قرائے کرام، کوئی حکومتی سرپرستی نہیں ہے، کوئی حکومت کی طرف سے مالی تعاون نہیں ہے، حکومت نے کوئی ادارے قائم نہیں کر کے دیے کہ یہاں ان کو پڑھاؤ، اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دیتی حکومت، اپنی مدد آپ کے تحت قرآن کی تعلیم فری، تجوید کی تعلیم فری، ترجمہ قرآن فری، حافظ بنو، عالم بنو، قاری بنو، مفتی بنو، شیخ الحدیث بنو، بالکل مفت، کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، ہاسٹل بھی فری، ایسے ہی ہے نا، قیام و طعام بالکل مفت۔